فبسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ السلام۔ اس کائنات میں جتنی تحقیقات ہوئی اور جتنی کتابیں لکھی گئی ان سب کتابوں سے افضل وہ کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر اتاری ہیں۔ سبحان اللہ۔ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم ہے، دوسرے صحائف ہیں، وہ سب کتابوں سے افضل ہے۔ اور جتنی آسمان سے کتابیں اتاری گئی ہیں ان سب سے افضل یہ قرآن مجید ہے۔ آپ بیت الخلاء سے نکلیں بغیر استنجا کے، دنیا کی لکھی ہوئی کتاب آپ ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید ایسی کتاب ہے باوجود کہ کاغذ وہی ہے، سیاہی یہاں اسی دنیا کی ہے، لکھنے والے انسان ہیں، لیکن یہ مبارک الفاظ جب اس کاغذ پر لکھے جاتے ہیں تو جب تک کہ انسان باوضو نہیں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ناپاک جسم کے ساتھ اس قرآن مجید کو پڑھا نہیں جا سکتا۔ اور یہ جو سب کتابوں سے افضل کتاب ہے، آسمانی کتابوں میں بھی سب سے افضل کتاب یہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے بخشی، اور الحمدللہ اس قرآن کے پہلے حافظ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کرام، پھر یہ سلسلہ چلا آیا ہے، اور الحمدللہ اب مدارس میں یہ بچے قرآن مجید حفظ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، دین کو محفوظ کرتے ہیں، اور اس جماعت کی پہلی جماعت، اس سلسلہ کی پہلی جماعت وہ اصحاب صفہ ہے۔ وہ مسجد میں رہتے تھے، وہی جو اترتی تھی اس کو محفوظ کرتے تھے، اور بس مسجد میں رہتے تھے۔ انہی اصحاب صفہ میں ایک شخص ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا رہتا تھا اور سارا دن وہاں گزار دیتا تھا، سارا دن، رات بھی وہاں، بعض اوقات گھر چلا جاتا تھا۔ ایک دن اس کا بھائی غصے میں آیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرا بھائی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کا خرچہ بھی میں دیتا ہوں، اس کے بچوں کو بھی خرچہ دیتا ہوں، یہ یہاں ہی بیٹھا رہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعلک ترزق بہ، جو تجھے رزق مل رہا ہے اس کی وجہ سے مل رہا ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس شہر میں تجارت ہو رہی ہے، لوگ تاجر تجارت کر رہے ہیں، مزدور مزدوری کر رہے ہیں، دوسرے اپنے اپنے کام کر رہے ہیں معاش کے، لیکن ان کو جو رزق مل رہا ہے، یہ جو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں بچے، اصل میں ان کی وجہ سے مل رہا ہے۔ ایک شخص ہے اپنے گھر میں بیٹھا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے،
گھر میں گھوڑا بندھا ہوا ہے. تھوڑی سی دیر کے بعد گھوڑا بدکنے لگ گیا, کودنے لگ گیا. اس شخص نے دیکھا کہ اوپر بادل کی طرح ایک چیز نیچے آ رہی ہے, نیچے آ رہی ہے. قرآن مجید بند کر دیا, بادل غائب ہو گیا, گھوڑے کا بدکنا بند ہو گیا. اس نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو قرآن پڑھنا جاری رکھنا چاہیے تھا. اصل میں وہ بادل کی شکل میں اللہ کی رحمت اتر رہی تھی, سکون اتر رہا تھا. سبحان اللہ. یونیورسٹیاں بھی ٹھیک ہے کام کر رہی ہیں, کالج بھی کام کر رہے ہیں, سب اپنا اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. دنیاوی جتنی تحقیقات ہو رہی ہیں اور جتنی یونیورسٹیاں کام کر رہی ہیں, ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا سیدھی ہو جائے. ہمارا علاج معالجہ صحیح ہو, ہماری معاش صحیح ہو, ہمارا رہن سہن صحیح ہو. اس دنیا کی یونیورسٹیوں کا دائرہ کار صرف یہی ہے. ان کا موضوع اخلاقیات نہیں, ان کا موضوع آخرت نہیں, ان کا موضوع اللہ کا ڈر نہیں, ان کا موضوع یہ نہیں ہے کہ ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے, یہ موضوع نہیں ہے. ان کا موضوع صرف یہ ہے کہ دنیا سیدھی ہو جائے. لیکن آج تک وہ دنیا بھی اپنی سیدھی نہیں کر سکے. الحمدللہ بشرطے کہ یہ امت محمدیہ بلکہ پوری انسانیت, پورے انسان اس کلام اللہ کو اپنی انفرادی زندگی میں, گھریلو زندگی میں, ملکی زندگی میں, اجتماعی زندگی میں اپنا لیں, سب کی یہ دنیا بھی سیدھی ہو جائے گی اور آخرت بھی سیدھی ہو جائے گی. سبحان اللہ. یہ نہ سمجھو کہ امریکہ کی دنیا سیدھی ہو گئی ہے, وہ عیش میں ہے. انگلینڈ کی زندگی سیدھی ہو گئی ہے, وہ عیش میں ہے. زہری عیش میں نہ دیکھو, ان کا سارا خاندانی نظام تباہ ہے. اور مسلمانوں کا بھی کوئی چیز سیدھی نہیں, چونکہ قرآن مجید کو اپنایا نہیں. لیکن کچھ نہ کچھ ان کا نظام سیدھا ہے, کیونکہ ملا بھی موجود ہے اور مسجد بھی موجود ہے. میری بیٹی کسی کے ساتھ نکاح کے بغیر نہیں رہتی, نہیں جاتی. نکاح ہوگا تب جاتی. باپ بھی ہے, بیٹا بھی ہے, بھتیجا بھی موجود ہے, پورا خاندانی نظام موجود ہے, باقی ہے, سارا سسٹم باقی ہے. یہ ملا اور مسجد کی وجہ سے باقی ہے اور قرآن مجید کی وجہ سے باقی ہے. قرآن مجید ہماری دنیا بھی سیدھی کرتا ہے اور آخرت بھی سیدھی کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں بات کر رہا ہوں, تنقید نہیں, لیکن اصل یہ ہے کہ ہمارے اداروں میں اور تعلیمی اداروں میں دین نہیں ہے اور صرف دنیا ہے. میں اسکول میں پڑھتا تھا, میرے ساتھ ایک ذمہ دار کا بیٹا بھی پڑھتا تھا. ذمہ دار نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں. اس نے ملتان شہر میں ایک کوٹھی بنائی اور اسی ڈاکٹر کے نام پر ہی اس کوٹھی کا نام رکھا. ڈاکٹر کے نام پر کوٹھی کا نام رکھا.
دیکھو دیکھو کون آیا؟ ڈاکٹر کے نام پر ہی کوٹھی کا نام رکھا۔ اچھا، ڈاکٹر کے نام پر ہی کوٹھی کا نام رکھا۔ اصل میں جلسوں کا زیادہ عادی نہیں ہوں، تو وہ تقریر میں رابطہ نہیں رہتا۔ تو بہرحال میں بات کر رہا ہوں کہ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے اور مدارس ہمیں کیا سکھاتے ہیں۔ اور دنیا کے تعلیمی ادارے ہمیں کیا سکھا رہے ہیں۔ تو بار میں بات کر رہا تھا کہ میں اسکول میں پڑھتا تھا، میرے ساتھ ایک ذمہ دار کا بیٹا بھی پڑھتا تھا۔ ذمہ دار نے یہ کہا کہ میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں۔ اس نے ملتان میں کوٹھی بنائی اور اپنے بیٹے کے نام پر رکھی، تاکہ کہ وہ ڈاکٹر بن گیا۔ تو ذمہ دار نے کہا اپنے بیٹے ڈاکٹر کو کہ بھائی تو پڑھ لکھ کیا ہے اور تیرے اوپر میں نے بہت خرچ کیا ہے، تیرا دوسرا بھائی اتنا پڑھ لکھ نہیں سکا، زمین کا کچھ حصہ میں زائد دیتا ہوں۔ میں گاؤں گیا ہوا تھا، تو وہ ڈاکٹر بیٹا مجھے ملا، میرا کلاس فیلو بھی تھا۔ اس ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا، کیونکہ ہم دوست تھے، اس ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا کہ میرے باپ کو جا کر پیغام دے دو، میرے باپ کو جا کر پیغام دے دو کہ تو نے یہ اگر اقدام کیا کہ میرے بھائی کو زائد زمین دی تو میں تجھے گولی سے اڑا دوں گا۔ یہ ڈاکٹر بیٹا مجھے پیغام دے رہا ہے کہ میرے والد کو جا کر پیغام دے دیجیے۔ آپ اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں کہ کیسے ہمارے ان کا سلسلہ ہے۔ ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے یہ جو ان کی مقاصد ہیں ان میں یہ کامیاب ہوں اور ان بد اخلاقیوں سے باز آئیں۔ میں بات کر رہا ہوں قرآن مجید کی اور قرآن مجید کے مدارس کی۔ الحمدللہ جتنے مدارس ہیں اور مدارس میں کام کرنے والے ہیں، جتنے پاکستان کے وہ خیر خواہ ہیں، اتنے کوئی اور خیر خواہ نہیں۔ میں پاک جگہ کا بیٹھا ہوں، بالفرض اگر ہندوستان حملہ کر دیتا ہے پاکستان پر اور پاکستان کی افواج اور پاکستان کے جو سربراہان ہیں یہ اجازت دے دیں ہمیں کہ پاکستان کا دفاع کرنا ہے، الحمدللہ یونیورسٹیوں کے طالب علموں سے پہلے اور دوسرے پاکستانیوں سے پہلے پاکستان کا ہم دفاع کریں گے، کیونکہ ہمیں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ اپنے وطن کا دفاع یہ فرض ہے، شرعی فرض ہے، یہ شرعی حکم ہے۔ اس وجہ سے یہ جو دینی مدارس ہیں الحمدللہ یہ پاکستان کی بقا کا ذریعہ ہے، جغرافیائی لحاظ سے بھی پاکستان کی بقا کا ذریعہ اور جو نظریاتی لحاظ سے بھی پاکستان کا جو نظریہ ہے اس کی یہ بقا کا ذریعہ ہے۔
اور ان مدارس کی جو مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ اللہ مدد کا محتاج ہے؟ اللہ مدد کا محتاج نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرو گے اور جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس میں ایک اور بات ہے کہ اللہ یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ اللہ نے انداز یہ اپنایا ہے کہ جو دینی اداروں کی مدد ہے، مدارس کی مدد ہے، اس کی مدد اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کرا دی ہے۔ اس وجہ سے یہ دنیا گزر جانی ہے اور ختم ہو جانی ہے۔ آخرت سب سے پہلے ہے اور دینی ادارے اور مدارس یہ اسی آخرت کے بنانے کے لیے اور دنیا کے بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان علماء کو حقارت سے نہ دیکھا کرو، بلکہ اس دنیا میں جتنے کام ہو رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، سب سے بہتر۔ اگرچہ چونکہ اس کے ذریعے سے ہمیں دنیا زیادہ نہیں ملتی، عزت نہیں ہے، اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں، ورنہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت جب اترتی تھی تو ہزاروں فرشتے ساتھ اترتے تھے، اور اتنی اہم کتاب ہے کہ جس وقت کے حضرت جبرائیل پڑھتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ پڑھنے لگ جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کی اور فرمایا کہ آئے محمد آپ ساتھ نہ پڑھا کریں، یہ قرآن مجید جب اترا کرے آپ غور سے سنا کریں، اس قرآن کا آپ کے سینے میں محفوظ کرنا بھی ہمارے ذمے ہے اور پھر پڑھا دینا بھی ہمارے ذمے ہے۔ چنانچہ ہر رمضان اور مبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور یہ قرآن مجید کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور فرماتے جتنا اتر چکا ہوتا۔ اور جس رمضان المبارک میں پورا قرآن موجود ہوا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس رمضان میں 2 دفعہ تشریف لائے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 دفعہ دور فرمایا ہے۔ اس وجہ سے آج بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، صرف حفظ کرنا یہ نہیں ہے کہ دہرا دینا، بلکہ اپنے سینوں کو محفوظ رکھنا اور اس کو پڑھنا، اور قرآن مجید کے الفاظ، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں جی الفاظ پڑھے جائیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک سمجھا نہ جائے۔ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے چاہے بغیر سمجھ کے بھی پڑھا جائے تب بھی اس پر ثواب ہوتا ہے۔ بس الف لام میم کا کوئی معنی نہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں، معنی تو ہے، مفہوم تو ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں۔ لیکن کوئی آدمی یہ پڑھے گا الف لام میم باوجود ہے کہ اس کے مفہوم کا کسی کو پتہ نہیں، لیکن اس کے پڑھنے پر 30 نیکی اسے مل جائے گی۔ الحمدللہ اب رمضان مبارک آ رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان ہی سے رمضان مبارک کی تیاری شروع کر دیتے تھے اور دعا کرتے تھے، یا اللہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، ہمیں رمضان تک پہنچا دیں۔ آپ بھی دعا کریں، یا اللہ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیں، اور رمضان المبارک کے لمحہ سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اور پورے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔
اور پوری تراویح جو 20 تراویح ہیں ان کے پڑھنے کی اور پورا ادا کرنے کی توفیق بخشے، اعتکاف کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالی ہمیں سب نیکیوں سے محبت دے اور سب برائیوں سے نفرت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔